بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلات دور کرے جیسی بھی ہوں۔ دیکھیں مشکلیں کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی، کسی کی بیماری کی ہیں، کسی کی کوئی بھی مسئلے مسائل گھر کے ہیں، ہر لحاظ سے۔ اب ہمارے یہاں بہت دنوں سے 2 مہینے سے پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو پانی آتا ہی نہیں۔ کبھی اگر ہفتے میں ایک دن آیا تو آیا، ٹینکر ڈلانے پڑ رہے ہیں، اور ٹینکر بھی نہیں ملتا۔ بک کرائیں تو بس وہ بھی نہیں، بک بھی نہیں ہو رہا ہے جلدی، کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیں پانی تو ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی حل کر دے، بہت پریشانی ہے، تو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ نہاؤ بھی تو بڑا ڈر ڈر کے نہاؤ۔ ٹینکر کیونکہ 2-3 دن سے زیادہ چلتا نہیں، کیونکہ کرایہ دار بھی ہوتے ہیں نیچے کے پورشن میں، پھر ہماری اپنی فیملی بھی ہے، ظاہر ہے 2 بچے ہیں ہمارے ساتھ، تو اور کرایہ دار وہی بہت بے ذرے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، گرمی کے دن ہے تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اور جب پانی ہوتا ہے تو نہیں احساس ہوتا ہے، ایسا کبھی ہمارے یہاں ہوا نہیں ہے، اب آج کل ہو رہا ہے، کراچی والوں کے ساتھ ہو ہی رہا ہے یہ کہ کچھ نہ کوئی مسئلہ مسائل، کبھی بجلی نہیں تو کبھی پانی نہیں۔ یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، ٹینکر بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹینکر بک کرا رہے ہیں تو وہ بکنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو ہمارے پاس فل ہے، ہمارے پاس پہلے کی بکنگ ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مسئلے بھی تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل کا گڑھ ہے انسان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بخیر خوبی نمٹائے سب کو، ٹھیک ہے؟ تو نانی نے کتنی باتیں کر لی، دیکھیں ہم نے اپنی بھی تو باتیں بتانی ہے نا۔ تو آپ لوگوں کے یہاں تو نہیں ہے پانی وانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ؟ پانی کا بھی مسئلہ ہر جگہ ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے کہ بورنگ بھی کرا لیں، ہمارا جو علاقہ ہے نا وہ ایسا کچھ لوگوں نے کرائی ہے، تو ایسا کڑوا زہر پانی ہے کہ انسان برتن میں بھی نہیں ڈال سکتا ہے، تو اس لیے بورنگ بھی کرانی بیکار ہے۔ نہیں تو چلیں بورنگ کرا لیں گے، کچھ تو اس سے آنسو پوچھیں گے، لیکن نہیں، یہاں پانی بالکل کھارا، مطلب زہریلا کھارا جسے کہنا چاہیے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہمارے یہاں پانی آ جائے۔ تو چلیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہم آج کیا بتا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو رشین کٹلس کی ترکیب کوشش کروں گی بتانے کی۔ رشیا والے بھی سرخ و سفید ہوتے ہیں نا، انگریزی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان رشین ہوتی ہے، تو وہ زیادہ مرچی ورچی نہیں کھاتے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چکن لی، چکن، اور اب چاہے بوائل کر لیں، چھوٹے چھوٹے ریشے کر کے اس کو ایسے شیٹر کر لیں، اس کے ایک دم ٹکڑے کر لیں، اور ہری پیاز تھوڑی سی، اور اللہ بھلا کرے آپ کا کیا چیز، گاجر اور بند گوبھی، یہ سب باریک باریک کاٹ لیا آپ نے، بہت باریک باریک۔ اور آپ نے لیے ½ کلو آپ کا قیمہ ہے نا، تو ½ کلو آپ نے آلو لینی، آلو کو بوائل کر کے میش کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کیا، اس مسالے میں آپ نے سویا سوس ڈالا، چلی سوس ڈالی، کالی مرچ ڈالی، سب کچھ ملائیں گے نا، قیمے کو بھی ملائیں گے آپ۔ برتن آپ نے چکن بوائل کر لیں، ذرا جلدی کچی بھی نہیں رہے گی نا، یہ تو پھر کچے قیمے کی آئے گی، آلو بوائل ہوں گے۔ آپ نے ساری چیزیں، اور آپ کو لینی ہوگی سیوئیاں، سیوئیاں ہوتی ہیں نا جو ہم لوگ پکاتے ہیں، سیوئیاں، اس کو نا چورا کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں، آپ اسے توڑ کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں۔
اچھا، اب آپ نے کیا کیا، تھوڑے سے بیٹ کرم بھی 1 یا 2 سلائس چورا کر کے بیٹ کرم اس میں ملا لیں قیمے میں، اور نہیں دل چاہے تو آلو ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے دیں بیٹ کرم۔ اب آپ نے ساری چیزیں ملا لی، اگر کوئی چیز آپ اپنی مرضی سے ملانا چاہیں تو وہ آپ ملا سکتے ہیں، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ ڈل جائے گا۔ دیکھیے، انسان کہیں کی بھی کوئی چیز سیکھتا ہے نا، کسی بھی ملک کی، تو وہ ایز اے ویسے ہی نہیں سیکھ لیتا ہے، کچھ اپنے میں سے بھی ترمیم کر لیتا ہے کہ بھائی ایسا تھا، چلو ہم تھوڑا سا ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ چلیے بھائی ان کے ایسا، لیکن ہم ویسا نہیں کھا سکتے، ہم بغیر مرچوں کا نہیں کھا سکتے، تو آپ کو دل چاہے تو ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دیں، کالی مرچ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں کھا سکتے ویسے۔ آپ لوگ کی مرضی کے طریقہ کار ان کا بتا دے رہی ہوں میں آپ کو۔ اب آپ نے کیا کیا، سب چیزوں کو ملایا، ٹھیک ہے، سب کو ملا کے اب آپ نے سب یہ سبزیاں بھی ملا لی اور نمک مرچ بھی ملا لیا، سب چیز، سویا ساس، چلی ساس، سب چیز ملا کے ان کو ایک جگہ، اب آپ نے کیا کیا، ٹکیاں بنائی، ٹکیاں بنا کے پلیٹ میں رکھ دی۔ اب دل چاہے تو آپ فریج میں تھوڑی دیر رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اب آپ یہ کریں کہ آپ نے، اب آپ آ جائیں، تلنے کی باری آ جاتی ہے۔ اب آپ نے تھوڑی دیر فریج میں رہنے دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چٹنی بنا لیں، کوئی چٹنی میں نے بہت سکھائی ہوئی ہیں آپ کو، اور اگر کیچپ سے کھانا چاہیں تو کیچپ سے کھا لیجیے گا، کہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ نے سارے کباب بنا لیے، اب آ جاتی، جب بھی آپ کو تلنا ہو، جب بھی، تو آپ نے، اب آپ دیکھیں کباب آپ کے کتنے ہیں، کہ آپ کو 1 انڈا پھینٹنا ہے یا 2 پھینٹنے ہیں، پہلے 1 پھینٹیے گا کہ خواہ بچ جائے چیز، ضائع نہیں جائے۔ دیکھیں مہنگائی کا دور ہے، تو آپ نے انڈا پھینٹا، اس میں ذرا سی نمک ڈالا، انڈا پھینٹ کے اب اس میں سے آپ نے 1 کباب جو ہے نا، اس میں انڈے میں ڈپ کیا اچھی طریقے سے، میرے خیال دونوں کباب انڈے لینے پڑیں گے، اچھی طرح ڈپ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے چورا سیوئیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، اس میں اچھی طریقے سے لتھاڑ دیں گے، اور پھر فرائی پین میں گیا، ایسے ہی دوسرا لیا ہم نے کباب، اور انڈے میں ڈپ کر کے سیوئیوں میں لتھاڑا، اور گیا، کم سے کم 4 سے 5 کباب تو چلے جائیں گے۔ جب ایک بہت تیز آنچ نہیں کرنی، کیونکہ سیوئیاں آلریڈی پکی ہوئی بعض وقت ہوتی ہیں، اور اسی لیے میں نے چکن کو بوائل کروا لیا ہے، کہ کچی اگر قیمہ رکھتے ہیں نا تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو کم سے کم 4 سے 5 کباب تو آپ کے فرائنگ پین میں چلے جائیں گے، ایک طرف ہو گیا، دوسری طرف آرام سے پلٹ دیجیے، اور اسی طریقے سے آپ سارے کباب تل لیں۔ اب کیچپ سے کھائیں یا کوئی چٹنی بنا لیں، مزے لے کے کھائیں، اور نانی کو بھی یاد کریں، اور اگر کوئی بھول چک ہوئی ہو، نمک وغیرہ یا کوئی ویسے بھی، تو نانی کو معاف کیجیے گا، اور دعاؤں میں نانی کو یاد رکھیں۔ اپنے دوست احباب سے ضرور کہیں گے آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔